کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس بندے کو آپ نے ہاتھوں سے اٹھایا، اپنے کانٹیکٹس دیے، اپنے پلیٹ فارم سے انٹروڈیوس کروایا، وہی بندہ ایک دن آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے، اور صرف کھڑا نہ ہو بلکہ عورتوں کے بارے میں ایسی باتیں کرے جو سن کر دل دکھے۔ آج کا معاملہ صرف یوٹیوب کی لڑائی کا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جب پیسہ آتا ہے، جب فیم آتی ہے تو انسان کہاں جاتا ہے؟ چلو آج بات کرتے ہیں رجب بٹ ورسز ذوالقرنین کنٹروورسی کی۔ یہ معاملہ شروع ہوا رجب بٹ کے ایک ویلاگ سے، جس میں انہوں نے یوٹیوبرز کمل آفتاب پر تنقید کی۔ اب تنقید کرنا غلط نہیں ہے، تنقید ہم بھی کرتے ہیں اور یوٹیوبرز بھی کرتے ہیں، لیکن جناب تنقید اور توہین میں فرق ہوتا ہے۔ رجب نے کہا کہ کچھ عورتوں نے اپنے شوہروں کو ماؤں سے الگ کر دیا ہے۔ ماں گاؤں میں ہے اور یہ بحریہ ٹاؤن میں بیٹھی ہیں۔ یہ ایک سوشل ٹاپک ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن جس انداز میں بات کی گئی وہ بالکل غلط تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسا کروں گا کہ لگ سمجھ جائے گی۔ جناب لاکھوں فالوورز والا بندہ ایسی بات کرے، ایسی زبان استعمال کرے، پلیٹ فارم حق نہیں دیتا، پلیٹ فارم ذمہ داری دیتا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین سکندر نے جواب دیا، لیکن یہ صرف ریئیکشن نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ رجب نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہ سچ بولوں، اور جب یہ کہے کہ تو سمجھ جاؤ کہ بات بہت پرانی ہے اور بہت گہری ہے۔ ذوالقرنین نے صاف کہا کہ یہ صرف میری اور رجب بٹ کی لڑائی نہیں، یہ پوری قوم کا معاملہ ہے، کیونکہ جو باتیں عورتوں کے بارے میں کی گئیں وہ ہر عورت کی توہین ہے۔ اور پھر وہ لفظ آیا جو اس پورے معاملے کا خلاصہ کرتا ہے، یہ رجب فیملی نہیں، یہ فتنہ فیملی ہے۔ جب کوئی اتنے کانفیڈنس سے کہے تو پیچھے کوئی بہت بڑی بات چھپی ہوتی ہے۔ یہ دونوں پہلے قریبی لوگ تھے، لیکن ذوالقرنین نے کہا کہ ریلیشن شپ ختم کرنے میں میرا ہاتھ ہے، میرا فیصلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے غلط آدمی سے دوستی کی ہے۔ یہ بندہ پیسوں کے لیے مرتا ہے، پیسوں کے لیے جیتا ہے، اور یہ پیسوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ رشتے نہیں، عزت نہیں، اصول نہیں، صرف پیسہ۔ جب آپ کسی کے بارے میں یہ سوچنے لگیں تو وہ دوستی اصل میں دوستی نہیں رہتی، وہ ایک ڈیل بن جاتی ہے، اور ڈیلز ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ رجب بٹ نے سن 2021 میں مجھے میسج کیا تھا، ہم نے وہ میسج ہی سن 2022 میں دیکھا تھا، یعنی یہ وہی بندہ ہے جو کبھی ہم تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، اور آج کہتا ہے کہ میں اپنے دم پر کھڑا ہوا ہوں، یہ پورا امپائر میں نے اپنے دم پر بنایا ہے۔ جناب یہ وہی پرانی کہانی ہے، جب آدمی اوپر آ جاتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ سیڑھی کس نے لگائی تھی، سہارا کس نے دیا تھا۔ اب وہ بات ہے جس نے سب کو چونکا دیا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ رجب پہلے گھر کا فرنیچر بھی میں نے ہی دلوایا تھا، جب دوسرا گھر بنا تو رجب دوبارہ گیا، لیکن دکان والے نے بغیر ذوالقرنین کے دینے سے انکار کر دیا۔ اور پھر ذوالقرنین نے کہا کہ جس فرنیچر پر آج تم سو رہے ہو، جس پر تم بیٹھے ہو، جس پر تم پکچرز دے رہے ہو، وہ بھی میں نے دلوایا تھا۔ اگر بھول گئے ہو تو CCTV فوٹیج نکلوا لو۔ جناب یہ بات بہت کہنا آسان نہیں ہے، ایک ثبوت دینا، ایک پروف دینا، اس کے پیچھے بہت گہرا دکھ ہوتا ہے کہ جس بندے نے آپ کو اتنا سہارا دیا، آپ کے لیے اتنا کیا، وہ آج سب کو انکار کر دے۔ اب میں آپ کو وہ باتیں بتانا چاہوں گا جو شاید آپ کو پتہ نہ ہو، جو اس پورے معاملے سے نکلتی ہیں۔ جب آپ کسی کو اوپر اٹھاتے ہیں تو آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کچھ لوگ قدر کرتے ہیں اور کچھ لوگ بھول جاتے ہیں، احسان فراموش ہوتے ہیں، سیلفش ہوتے ہیں۔ اور یہ بھول جانا یہ کمزوری نہیں، یہ ان کے کریکٹر لوز کی نشانی ہے، یہ ان کی اوقات کی نشانی ہے۔ ذوالقرنین نے ایک بات کہی کہ پیسے سے عزت نہیں خریدی جاتی۔ یہ بہت خطرناک لائن تھی جو ذوالقرنین کی جانب سے کہی گئی کہ پیسوں سے عزت نہیں خریدی جاتی۔ پیسے سے 99.9 پرابلم سالو ہو سکتی ہیں، لیکن وہ 1% نہیں ہو سکتا۔ آپ کتنا بھی کما لو، اگر زبان ٹھیک نہیں، اگر رویہ ٹھیک نہیں، اگر عورتوں کی عزت نہیں کرتے تو وہ لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ جو آپ کو سوچتے ہیں، جو آپ کو پسند کرتے ہیں، جو آپ کو یہاں تک لا سکتے ہیں، وہ آپ کو گرا بھی سکتے ہیں، کہ آڈینس ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس کو اوپر لانا ہے اور کس کو نیچے لانا ہے۔ آج کا معاملہ یہی نکلا ہے کہ عزت کمانی پڑتی ہے، عزت خریدی نہیں جاتی۔ جو لوگ آپ کو یہاں لاتے ہیں انہیں یاد رکھیں، کہ جو لوگ آپ کو لا سکتے ہیں وہ آپ کو دھکا دے کے وہاں بس لے جا بھی سکتے ہیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ یہ بات صرف رجب بٹ کے لیے نہیں تھی، یہ ہر اس انسان کے لیے تھی جو چھوٹے سے لے کر بڑے پیمانے تک پہنچتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ جزاک اللہ۔